محترم سامعین، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج ہم اور ہماری قوم جو مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہی ہے، ان کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کی دولت کو دیکھ کر، ان کی خوشحالی کو دیکھ کر، ان کے کاروبار کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر یہ مسلمانوں میں سے کچھ کم پڑھے لکھے لوگ، کچھ نوجوان لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر میرا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں لگے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کے پاس بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، کاروبار میں وہ ہم سے آگے ہیں، شہرت میں، ترقی میں، کامیابی میں، ہر اعتبار سے وہ لوگ مجھ سے آگے ہیں، اور پریشانیوں میں ہم مسلمان، مصیبتوں میں ہم مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں مسلمانوں، آپ مسلمان ہیں، آپ سے قیمتی کوئی شخص نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمان بنایا۔ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، بھلے ہی آپ کے پاس سونے چاندی کا محل نہیں ہے، کروڑوں روپے کا بنگلہ نہیں ہے، کروڑوں روپے کی گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک جھوپڑی میں رہ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ ہے۔ یہی سب سے قیمتی دولت آپ کے پاس ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ کسی کافر کو بھی ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اور دنیا کی پوری زندگی جو 100 سالہ زندگی ہے، 100 سال میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی کہانی ہمارے اور آپ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ 100 سال کے اندر اندر ہمیں اور آپ کو مر جانا ہے، اور یہ 100 سالہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، میدان محشر کی زندگی ہے، قیامت کا جو دن ہوگا، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، یعنی میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب یہ دنیا کی آپ پوری زندگی کو میدان محشر جو قیامت کا ایک دن ہے جو 50,000 سال کا ہوگا، اس کے مقابلے میں رکھ کر کے کاؤنٹنگ کریں، ذرا حساب لگائیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ دنیا کی پوری زندگی 2 سیکنڈ 2 لمحے کی ہے، پلک جھپکنے کی مانند ہے۔ تو 2 سیکنڈ کی زندگی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کروڑ پتی بن جائیں، ہم لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ 2 سیکنڈ کی زندگی، 2 لمحے کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہے، پلک جھپکنے کی مانند ہے دنیا کی پوری زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ تو اللہ نے اپنے انکار کرنے والوں کو 2 سیکنڈ کے لیے، 2 لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کی مانند اللہ نے ان کو عزت دیا ہے، شہرت دیا ہے، کاروبار میں کامیابی دیا ہے، خوشحالی دیا ہے،
اور جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں، امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آقا کریم کا فرمان علی شان ہے، جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب یہ اللہ کے بندے مصیبتوں میں رہ کر، پریشانیوں میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما کر آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اس لیے یہ 2 سیکنڈ کی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں پلک جھپکنے کی مانند پوری زندگی ہے دنیا کی۔ اس لیے تھوڑی تکلیف ہے، مصیبتیں ہیں، اس سے گھبرائیں نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اس فرمان سے اب اندازہ لگا لیں کہ قید خانے کی زندگی کس طرح سے ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے دنیا یہ جنت ہے۔ اور دنیا حضور نے فرمایا یہ مسافر خانہ ہے۔ دنیا میں ایک تم رہو تو مسافر کی طرح رہو، جس طرح سے مسافر سفر طے کرتا ہے اسی حساب سے، اسی انداز سے تم زندگی دنیا کے میں رہ کر گزارو۔ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کی زندگی ہے، دھوکے کی زندگی ہے، اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کی بعد کی زندگی ہے۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں رکھ کر آپ غور کریں گے تو پتہ چلا یہ 2 سیکنڈ کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، مرنے کے بعد اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے۔ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، مسلمانوں کا مسکن، رہنے کی جگہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے۔ اور جنت میں آرام ہی آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہاں پہ نہ تو موت آنی ہے، نہ تو بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بچپنا ہے، صرف عیش و آرام ہی آرام ہے۔ تو آرام کی جگہ اللہ نے جنت بنایا جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہمیشہ کا آرام اللہ نے مرنے کے بعد آپ کے لیے بنایا ہے۔ اور جو یہ کافر، جو مشرک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں لگے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم بنایا ہے۔ مرنے کے بعد وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کے عذاب میں یہ لوگ گرفتار رہیں گے۔ عذاب الہی کو دیکھ کر، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر یہ کافر مشرک کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ جب نہ تو موت بھی آئے گی، موت بھی نہیں آنی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار رہنا ہے۔ جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا، جہنم کی تکلیف کو دیکھے گا، یہ کافر، یہ مشرک کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، موت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے، سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب، معنی اور مفہوم یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کا لحاظ نہ ہوتا کہ لوگ کافروں کی دولت کو دیکھ کر، ان کی مالداری کو دیکھ کر، ان کے مکانات کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر سب کے سب کافر ہو جائیں گے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا تو میں کافروں کو، میرے انکار کرنے والوں کو، اللہ فرماتا میں اتنی دولت دیتا،
اتنا پیسہ دیتا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنا گھر، وہ اپنے مکانات اور مکانات کی سیڑھیاں، اس کی چھتیں چاندی اور سونے کا بنا لیتا۔ اللہ اکبر! پتا چلا دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ لوگ کافروں کی دولت کو دیکھ کر یہ ایمان والے پہ ایمان ہو جائیں گے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا تو کافروں کو میں اتنی دولت دیتا، وہ اپنے مکانات اور مکانات کی سیڑھی اور اس کی چھتیں سب کے سب وہ سونے اور چاندی کا بنا لیتا۔ لیکن مسلمانوں، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دیا ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، یہ سب سے قیمتی دولت ہے اللہ کے نزدیک۔ دولت اور شہرت کس کی ہے؟ دولت والوں کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں۔ تو اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں، بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، اللہ پر ایمان رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ناشکری نہیں کریں، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، انشاءاللہ کامیاب اب دنیا میں بھی رہیں گے، مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔